السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ وہ ایک بستی کی طرف مبعوث کیے گئے جسے نینوا کہا جاتا تھا۔ یہ بستی موجودہ عراق کے علاقے میں واقع تھی۔ اس بستی کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے، نصیحت کرتے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن لوگ ان کی باتوں کو سن کر ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور کہتے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک دن اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام بہت غمگین اور دل برداشتہ ہو گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی غم اور بے چینی میں انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکلے اور سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑی کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے تھے تاکہ سمندر پار جا سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابتدا میں سفر بالکل پرسکون تھا۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں اور کشتی آرام سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن اچانک موسم کا رنگ بدلنے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں سمندر کی لہریں بہت اونچی ہو گئیں۔ کشتی زور زور سے ہلنے لگی۔ مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی بہت بھاری ہو گئی ہے، اگر وزن کم نہ کیا گیا تو یہ ڈوب سکتی ہے۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ پورا ڈالا جاتا تھا کہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص سمندر میں کودے گا اور باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
لوگوں کو یقین نہیں آیا کیونکہ وہ ایک نیک اور باوقار شخص نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اب سب سمجھ گئے کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خاموشی سے سمندر کی طرف دیکھا۔ لہریں بہت بلند تھیں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آئی اور انہیں نگل لیا۔ لیکن یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ایک عجیب حالت میں تھے۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ تھے۔ باہر سمندر کی گہرائیاں تھیں۔ اوپر اندھیرا آسمان تھا اور وہ مچھلی کے اندر ایک مکمل تاریکی میں تھے۔ قرآن میں اس حالت کو 3 اندھیروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگے۔ وہ بار بار یہ دعا پڑھنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اسی دعا کو پڑھتے رہے۔ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں تیر رہی تھی، لیکن اللہ اپنے نبی کی دعا سن رہا تھا۔ فرشتوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی آواز پہچان لی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمیں سمندر کی گہرائیوں سے ایک مانوس آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے جو اس وقت آزمائش میں ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ مچھلی تیزی سے سمندر کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت
حضرت یونس بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کے جسم پر گوشت بھی کم رہ گیا تھا اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک خاص انتظام فرمایا۔ وہاں ان کے قریب ایک بیل نما درخت اگا دیا گیا جسے کدو کا درخت کہا جاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے پتے تھے جو حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ دیتے تھے اور انہیں دھوپ سے بچاتے تھے۔ اسی درخت کے سائے میں آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیج دیا۔ ادھر جب وہ اپنی بستی چھوڑ کر گئے تھے تو قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا تھا اور لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی بستی پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ وہی لوگ جو پہلے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اب اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس نے وقت پر توبہ کر لی اور اللہ نے ان پر آنے والا عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے اور اسے صبر، امید اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان مشکل میں ہو، مایوس ہو یا اسے لگے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے تو اسے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا یاد کرنی چاہیے جو انہوں نے اندھیروں کے اندر پڑھی تھی، کیونکہ وہ دعا صرف ایک نبی کی دعا نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے امید کا پیغام ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ بندے کے قریب ہوتی ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارے تو سمندر کی گہرائیاں بھی اس کی دعا کو روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔